روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں نے یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھی، اب ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اب اپنا گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈھیرے ڈالے رکھے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ تعالی رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ یہ عمل کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل بھی کیا ہے اور 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، اور یہ عمل کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لیں، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پلے ضرور باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے سر سے بھی محفوظ فرما لے گا، لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور کر لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں داخل کریں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ کم سے کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو آپ کریں گے، آپ پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر کہاں کہاں سے رزق آئے گا، جہاں جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال سے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی کوئی مشقت نہ اور تکلیف نہ ہوگی۔ اس لیے اگر تم سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نماز کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو، ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان کی تعلیم میں ایک حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا ان کے معانی یاد رکھ لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ صلی اللہ شانہ ہم پر بہت مہربان ہیں، اور اللہ کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہ قانون دنیاوی چیزوں میں بھی ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یہ قانون اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ جل شانہ نے ہوا کو بہت عام فرما دیا، اور اس پر کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو کسی جگہ سے نکالنا بھی چاہے تو اس کا نکالنا مشکل ہے، اس کا لانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت اوپر سے پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کتنا برس رہا ہے کوئی حد و حساب نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علاقے پر برس رہا ہے۔ اگر خشکی اور پانی کا موازنہ کیا جائے تو خشکی کی مقدار کم ہے اور پانی کی مقدار سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، بادل بن کر چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برس پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہتے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ درختوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں، درخت جس چیز کو کھاتے ہیں وہ ہمارا فضلہ ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ درختوں کا فضلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں درختوں کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے بعد غلے کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں تو غلہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے چاول، گندم، مکئی، دوسری چیزیں۔ مطلب یہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں غلہ پیدا فرماتے ہیں، لہٰذا مہنگا ضرور ہے لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی طرح یہ بھی مہنگا ہوتا تو شاید لوگ بھوکے مر جاتے۔ الغرض جس طرح اللہ پاک نے جسمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح روحانی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو بہت ہی عام فرمایا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ان کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے، یعنی ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانیت حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ لیٹنے، کھڑے ہونے، بیٹھنے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کے الٹ پھیر میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اور صبح اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا
کہ پتہ نہیں ضعیف ہے کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، بس اس کو کون ضعیف کہے گا؟ بات بالکل وہی ہے۔ وہ حدیث شریف اس آیت کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے یاد کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ ہاں، اس کی تشریح پھر علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک تو اس حدیث شریف کی روشنی میں تشریح کی ہے کہ اللہ پاک وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی یاد رکھتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ پاک کا یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے یاد کروا دیتے ہیں۔ ذاکرین کو لوگ بھی نہیں بھولتے۔ یہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے؟ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر سیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ذاکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاکر ہیں اللہ یہ خیر کا خزانہ ہے، ہر طرح کے خیر کے خزانے ہیں اس میں۔ آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت میں ایک چیٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو۔ یہ جنت کے درخت ہیں، سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے، یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات کو بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دے دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیز ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ مثلا ایک شخص وہ ذاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ پاک تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی۔ تو بیٹھتے ہی آپ نے کمال لیا۔ اگر کوئی اس کی بڑی عزت کرے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے عزت دی، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتے تو کہتے ہیں الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ، وہی پانی بھی اس کا ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اس لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی حیثیت جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، آپ اپنے درجات بلند کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کروانی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں آپ اعمال کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجیے، قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات پہلے بھی کبھی سنی ہو، تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر یاد نہیں رہتا۔ ہر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں، ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں، موقع پر انسان سے لایانی گفتگو کیوں ہو جاتی ہے، وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے۔ بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں
ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے تو اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک خاص اخلاص آ جائے، پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک عالم صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میری گاڑی میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور الحمدللہ باتیں دین کے متعلق تھیں۔ اچانک حضرت نے تسبیح نکالی، فرمایا بہت باتیں کی، چلو اب کچھ کام کر لیں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں یہ کتنا پیارا کلمہ ہے، فرمایا بہت باتیں کی، چلو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ آج ذکر کرنے والوں کو لوگ کام کرنے والے سمجھتے ہیں، صاف بات کرتا ہوں نہیں، لوگ ان کو کام کرنے والا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ تو فرما رہے تھے بہت باتیں کی، چلو اب کچھ کام کر لیں۔ تو اس کو کام سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ ایسا بڑا کام کی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ یاد ہو رہی ہے۔ ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، دفتر کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، آدمی کیا کچھ کرتا ہے پتہ نہیں، کیا کیا خوش آمدیں، کیا کیا طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، آگے پیچھے وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پروموشن ان کے ساتھ میں ہے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں مشکلات مجھے پیش آ سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر میں کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان کی 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلا جائے گا اور خیر ہی خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر قرض ہو تو وہ بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ادا نہ کرے یا صاحب حق نہ کرے۔ اور یہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پلٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اثر بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مختصر سا کلمہ اللہ پاک نے ہمیں عنایت کیا ہے، فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس امت کو دیا ہے اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو توقعات ہم نے لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہیں بس اس کلمے کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ انسان اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے نقصان نہ پہنچ جائے یا اس وجہ سے آتا ہے کہ مجھ سے فائدہ ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تو لا حول ولا قوت، یہ بات بتائی گئی ہے کہ نقصان سے بچانے والی طاقت بھی اللہ ہے اور خیر دینے والی طاقت بھی اللہ کی ہے، وہی اونچی شان والا اور وہی اونچی عظمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ یقین آ جائے اور یہ بات بیٹھ جائے تب ہم اس کو کام سمجھیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ کچھ لکھا ہوا سارا جو آپ نے کیا، جو آپ بولے وہ سب نوٹ کر لیا گیا، آپ کے سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور یہ ریکارڈ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں یہ تلف نہیں ہو سکتا، جہاں اس کو آگ نہیں لگ سکتی، یہ محفوظ ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ جس وقت میزان اعمال تولے جائیں گے تو لوگوں کو یہ اعمال نامے بھی دیے جائیں گے کہ پڑھ، آپ کا پڑھنا خود ہی کفایت کرے گا۔ آپ خود کو اس کو پڑھ لیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب اپنے نامہ اعمال کو انسان دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا یا اللہ میں نے کون سا چھوٹا سا عمل باقی ہے، نہ کوئی بڑا عمل باقی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جو میں انتہا گہرائیوں میں کی تھیں وہ بھی موجود ہیں، جو میں نے لوگوں کے سامنے کی ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو بڑے کام کیے تھے وہ بھی موجود ہیں اور جو چھوٹے کام کیے تھے وہ بھی موجود ہیں، تو سب کا سب ریکارڈ موجود ہے۔
اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جس نے ریکارڈ بنایا ہے وہ اس کو تلف کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر کسی کا غلط ریکارڈ ہے تو وہ تلف کیا جائے۔ اگر آپ چاہیں وہ کیا ہے تو استغفار، توبہ کے ساتھ تمام برائیاں ختم۔ کیسے ختم؟ ایسے ختم جیسے کسی نے کی ہی نہ ہو۔ اعمال نامہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ چیز آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سوائے شیطان کے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں استغفار سے روکتی ہے، جو ہمیں توبہ سے روکتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اور معافی مانگنے سے۔ آپ کے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی توفیق ہم کو بہت کم ملتی ہے۔ آخر کیوں؟ عقل اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ طریقہ موجود ہے۔ وعدہ کرنے والا سب سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی سخی، ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہماری نظر اس طرف نہیں جا رہی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جس وقت توبہ کا حکم آ گیا تو ایک شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں صبح سے شام تک لوگوں سے غلطیاں کرواؤں گا اور آخر میں یہ توبہ کر کے سب کچھ معاف کروا لیں گے۔ تو سارے شیطان نے کہا کوئی پرواہ نہیں کرو، ہم ان سے ایسی غلطیاں کروائیں گے کہ جس کو یہ گناہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر توبہ کون کرے گا؟ کیا ایسی صورتحال آج کل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام ظلمات کا منبع ہے۔ دنیا کی ہر محبت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلمت ہے۔ لذتوں کی محبت کے ساتھ الگ، مال کی محبت کے ساتھ الگ، بڑائی کی محبت کے ساتھ الگ، کرسی کے ساتھ الگ، اس طرح چودھری بننے کی خواہش کے ساتھ الگ، ہر چیز کے ساتھ اپنی ظلمت موجود ہے۔ ان ظلمت کو کیسے دفع کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟ ان کو پھاڑنے والی چیز اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کو یاد رکھیں تو اس کا فائدہ ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر جو ظلمتیں ہیں وہ نظر آ جائیں گی اور ہم محسوس کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بارے میں فکر کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔